الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ حاجی صاحب ادھر آ جائیں، ادھر میرے پاس آئے، نہیں ادھر۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد حمد و ثنا، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی میاں بھائی محمد ساجد نواز، نوید خان اور ان کے دیگر ساتھیوں نے ولی کامل عارف باللہ حضرت تھاتی فقیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی محفل منعقد کی ہے اور کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے، اولیاء کا ذکر چلتا رہے، ان کے تذکرے ہوتے رہیں، ان کی شانیں بیان کی جاتی رہیں، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا سایہ ہے۔ اور مجھ سے قبل عزیزم حمزہ معروف صاحب نے بڑی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، حافظ محمد عقیل انجم صاحب، قاری محمد احمد صاحب، ماشاءاللہ قابل نوجوان ہے اور علم دین بھی، مسجد کے امام بھی، بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوز اور گداز میں اور ترقی عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہم ایک ولی کامل کی عرس کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرس جو ہے اس کی جمع آتی ہے عروس، المنجد، القاموس، لسان العرب، یہ عربی کتابیں ہیں، یعنی عربی ڈکشنریاں ہیں، اور تمام نے لکھا ہے کہ عرس کا مطلب ہے شادی، اور شادی کو شادی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں خوشی ہوتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، چند افراد جمع ہوتے ہیں، مرد و عورت، اور وہاں خوشی منائی جاتی ہے۔ اب یہاں کون سی شادی ہے، یہاں کون سی خوشی ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں کامیابیاں ملیں، نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، ایک انسان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی خوشی وہ ہے کہ اگر انسان اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جائے، ایمان سلامت لے کے چلا جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی خاطر مکہ المکرمہ کو چھوڑا، اپنے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر جانیں قربان کر دی، لیکن ایمان کو جانے نہ دیا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کا ایمان سلامت رکھے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ایمان کو دلوں کے اوپر نقش کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے صالحین ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اور فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ہم نے اپنی طرف سے روح القدس سے ان کی مدد کی ہے۔ ایک ایمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نقش کر دیا، دوسرا ہم نے روح القدس سے ان کی مدد کی۔ یہ بچہ خاموش ہو جاؤ، دو چیزیں، ایمان جو ہے یہ مل جائے تو بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر عقیدہ اہل سنت کا عطا فرمایا جو سب سے بڑی دولت ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے
اور اس کے لیے مومن کو کوشش کرنی چاہیے اور کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ایمان سلامت کب رہتا ہے؟ یا تو نیک عمل کرے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اولیاء اللہ کے دامن میں چلا جائے تو روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، ایمان بھی سلامت ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے، بات چل رہی ہے ایمان کی، تو فرمایا ایمان سے ایک چیز اور ہے، عشق ہے۔ کیا ہے؟ عشق۔ وہ انسان کو اور اوپر لے جاتا ہے۔ سب صحابہ ایمان والے ہیں، بولو سب صحابہ ایمان والے ہیں، سب صحابہ بخشے بخشائے ہیں، سب صحابہ نبی پاک کی زیارت کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ لیکن تمام صحابہ میں مرتبہ اور مقام کس کو ملا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ملا۔ اور صوفی بھی ان کو کہتے ہیں، صوفی کا ایک ترجمہ داتا علی اجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر صفحہ نمبر 71 پہ کیا ہے، فرمایا کہ صدیق بھی اس کو کہتے ہیں، صوفی بھی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں غیر کی محبت نہ رہے، اور صوفی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو صف اول میں آ جائے، یعنی جب بھی نماز پڑھی جائے صف اول میں۔ اور صوفی جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے اس سے ایک لفظ نکلا ہے صفہ، اور صفہ میں وہ طلباء تھے دین کے کہ جو حقیقی صوفی بنے۔ ہر سب آگے آ جائے۔ اور لفظ صوفی بنا ہے صفا سے بھی، یعنی اپنے اندر کی صفائی کرنا۔ تو یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں انہوں نے اپنے دل کی صفائی کی، آگے تشریف لائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے ولی ہیں ان کا ایمان بھی سلامت ہوا، اور یہاں تک کہ جس کے اوپر انہوں نے نظر ڈالی ان کا ایمان بھی سلامت ہو گیا۔ بات جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، تمام صحابہ شان والے، لیکن کوئی بھی صدیق اکبر کے مقام تک پہنچ سکتا نہیں ہے، اور قیامت تک نقشبندی سلسلے کے امام سیدنا صدیق اکبر ہیں، نقشبندی سلسلے کے، اور باقی جتنے سلسلے ہیں ان سب کے امام شہنشاہ ولایت علی مرتضی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ لیکن جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ سنو۔ فرمایا صدیق اکبر کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ فرمایا انہوں نے سب کچھ دنیا سے اپنے دل کو خالی کر لیا اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا، عقیدہ بھی سنو ساتھ ساتھ، آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کافی ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ اور اس کے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی کافی ہے، بے شک ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن صدیق اکبر کا عقیدہ ہے اور تمام صحابہ کا ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ نہ ہم اللہ سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں نہ رسول اللہ سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، یہی تمام علماء اہل سنت کی فکر ہے، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک کی محبت کے اندر سب کچھ قربان کر دیا۔ ایمان سلامت او ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی میرے ساتھ مل کے پڑھو۔ ساری رات میں جاگتا رہا ہوں، 2:30 بجے نیو کراچی سے آیا ہوں، مسلسل پروگرام ہے، میرے گلے پہ بھی اثر ہے، لیکن آپ نے کوئی تقریریں تو نہیں کی ہیں، کوئی زور تو نہیں لگایا؟ ہاں کھانے پینے میں زور لگایا ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے، وہ سبحان اللہ ہی کہہ دو۔ ایمان سلامت او ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرماون عشقوں تے دل نو غیرت ہوئی ہو، اور جس منزل تے
یارو عشق پچاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی او میرا عشق سلامت رکھی باہو تے ایمان دیا دروئی تو اللہ والوں کے لڑ لگے ایمان بھی سلامت ہو جاتا ہے، روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ، اللہ فرماتا ہے میں روح سے ان کی مدد کرتا ہوں، روح القدس سے۔ تو ولی جو ہے خود بھی صاحب ایمان ہوتا ہے اور جو ان کی خدمت میں چلا جائے وہ بھی صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا حضرت تھاتی فقیر کا عرس ہے، اللہ حضرت کے مزار پہ کروڑ رحمتیں برتے نازل فرمائے۔ تو فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول ہوتا ہے اور محبوب ہوتا ہے، مقام ولایت پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، فرمایا جبرائیل کو، حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل عرض کیجی رب جلیل، فرمایا فلاں میرا نیک بندہ ہے، وہ میری بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، اس نے میں پروردگار کو راضی کر لیا ہے، اے جبریل تو اس سے پیار کر، اس سے کیا کر؟ پیار کر۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے پروردگار جب تو پیار کرتا ہے تو میرا بھی وہ پیارا ہو گیا۔ فرمایا یحبہم ویحبونہ، اور اللہ کے ولیوں کی نشانی وہ اللہ سے محبت کرتے گئے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، یحب اللہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرے، من کان اللہ لہو، فرمایا کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے میرا پیارا ہو جاتا ہے، وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے اولیائی تحت قبائی مما یعرف سوائی، پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی زبان ہے، رب کا فرمان ہے اور آپ تک یہ پہنچا بیان ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ولیوں کو اپنی رحمت کی کبریائی کی چادر کے نیچے لے لیتا ہوں، مما یعرف سوائی، میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ نادان لوگ ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں جو ولیوں کی شان میں بے ادبیاں کر لیتے ہیں، علم ہی نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہوتا تو بے ادبی، اور کوئی ایسے بھی ہیں ان کو پتہ ہے سب کچھ پھر بھی نہیں مانتے۔ بہرحال یہ کہ علیحدہ مسئلہ ادھر نہیں جانا چاہتا، ہم مانتے ہیں اور الحمدللہ ہر محفل میں اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ رسولوں کے رسول امام الانبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا جو ان کا ہو گیا وہ پروردگار کا ہو گیا۔ فرمایا میرے ولی میری کبریائی کی چادر کے نیچے ہیں، میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، میں اپنی کبریائی کی چادر میں لے کے دنیا اور آخرت میں میں نے انہیں بے خوف کر دیا، بے غم کر دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب تقوی ہوں گے۔ حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت حاتی فقیر رحمۃ اللہ علیہ عورتوں سے نہیں ملتے تھے، اور آج تو آستانے عورتوں سے بھرے پڑے ہیں، اور جب تک عورتیں نہ آئے نا تو پیر صاحب بھی دم نہیں کرتے، ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈبہ پیروں سے بچائے، ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اس لیے کہ عورت غیر محرم ہے، عورت جو پیر شریعت کا پابند نہیں ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم کیا اللہ کے حبیب کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، ہمارے بزرگوں نے نہیں مانا۔ فرمایا ہم نے مانا ہے تو ایسو کو مانا ہے جیسے غوث پاک ہے،
حضرت پیران پیر ہیں، حضرت خواجہ خواجگاں ہیں، حضرت تھاتھی فقیر ہیں، حضرت فرید الدین ہیں، نظام الدین ہیں، علاء الدین ہیں، معین الدین ہیں، مہر علی ہیں، غوث جلی ہیں۔ اہل سنت کو تو اللہ نے ایسے نگینے عطا فرمائے۔ ہاں جو شریعت کا پابند ہے، ہمارے سر بھی جھکے ہیں، ہمارے دل بھی جھکے ہیں، اور ہم عقیدت سے پھر ایسے پیروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ او بولی مرشد والی بول، او بولی اللہ دی بول، مل کے پڑھے بولی مرشد والی بول، او بولی۔ اتنا بڑا مجمع آواز نہیں نکل رہی ہے، کھانے کے ٹائم سب کی آوازیں نکلیں گی۔ او بولی مرشد والی بول، او بولی اللہ دی بول، چھوڑ کے ساریاں گلاں، چھوڑ کے ساریاں گلاں، او پیر دی مرضی تول، بولی مرشد والی بول، او بولی اللہ دی بول۔ ہم مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کا عرض کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی زبانیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں، ان زبانوں پہ قرآن جاری ہوتا ہے، نبی پاک کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ یا شریعت ہے یا طریقت ہے، یہی رنگ امتزاج ملے گا۔ فرمایا کہ جس کا ظاہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے، فرمایا رات پئی او بے دردانو تے میٹھی نیندر آوے، اور درد مندانو یاد اللہ دی او یارو ستیاں آن جگاوے۔ یہ عقیدہ رکھ کے کسی ولی کا عرس بھی مناؤ گے، کسی ولی کے مزار پہ جاؤ گے، خدا کی قسم فیض ملے گا۔ آج ایک روایت پڑھ رہا تھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام وہ جو رفع یدین کرنے والے لوگ ہیں، ان کے امام کا عقیدہ سنو۔ آپ فرماتے ہیں امام موسیٰ کا مزار دعاؤں کی قبولیت کا بڑا اچھا مرکز ہے۔ حضرت امام شافعی جیسا امام کہتا ہے جب بھی مشکل ہوتی ہے، میں حضرت امام موسیٰ کاظم، یہ نبی پاک کی حال ہے، 12 اماموں میں ایک امام ہے حضرت امام موسیٰ کاظم۔ کہا شافعی جب بھی پریشان ہوتا ہے یا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ دعا کرتا ہے، فتقضیٰ لی، میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ جاتے ہیں تب بھی مسئلہ۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں حضرت بلال کے مزار پہ جا کے سو گیا، عاشقوں کے امام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچا خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ یہ زندہ و جاوید لوگ ہیں، یہ مرتے زہری موت ہے، حقیقت میں حیات ہے۔ اور جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی بھی نہ مردے، ولیاں دے درباراں تے یارو اج بھی دیوے بلدے۔ داتا صاحب جیسی ہستیاں کہتے ہیں، فرمایا کہ ہمیں فیض ملتا ہے، حضرت محبوب نظام الدین اولیاء جیسے کہتے ہیں ہمیں فیض ملتا ہے۔ غریب نواز داتا کے مزار پہ آ کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ فرمایا میرے خواجہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ 90 لاکھ کتنے؟ ذرا اونچی آواز سے تک تو نہیں گئے۔ 90 لاکھ میرے ایک خواجہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے، جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ اور میں ہو نظر ہم پہ عجیب میرے والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے لطف و کرم کے سہارے،
بیت جائیں گے دن زندگی کے، کوئی ہے شمس کوئی قمر ہے قطب دی، کوئی گنجے شکل ہے میرے خواجہ، بولو میرے خواجہ نے کیسے دیے ہیں چشتیوں کو دیے روشنی کے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل تم بھی محبت کرتے ہو، آسمانوں میں منادی کرا دو فلاں بندہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، آسمان میں بھی اعلان ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ تھاتی فقیر رحمۃ اللہ علیہ سے ارادت کا رشتہ ہے نا، عقیدت کا رشتہ ہے، کوئی اور خون کا رشتہ خاندانی رشتہ تو نہیں ہے۔ اس لیے محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ جس کو ولیوں کی محبت نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل آسمانوں میں ندات ہو گئی، اب زمین پہ بھی چلے جاؤ، زمین پہ بھی اعلان کر لو فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، دنیا والوں اس سے پیار کیا کرو۔ 100 سال ہونے کو ہیں اور داتا علی کو دیکھو 1000 سال ہونے کو ہے، بابا فرید کو دیکھو کئی سو سال ہونے کو ہے، غوث پاک کو دیکھو 500 ہجری میں 561 میں وصال فرمایا ہے، سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ محبت رب نے ڈالی ہے۔ اگر کسی کے دل میں ولی کی محبت نہیں تو وہ اپنے آپ کو کوسے، اپنی عقل سے سوچے، اپنے دماغ سے سوچے کہ مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ ولی کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، مجھے ان کی شانیں سنتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ جس کو شانیں سنتے ہوئے اللہ کے ولیوں کی اچھا لگے سمجھو اللہ نے محبت ڈال دی ہے، بقول حدیث اس کے دل و دماغ میں اللہ نے تجلیات ڈال دی ہیں۔ اور یاد رکھو حب درویشاں کلید جنت است، مولانا رومی کیا کہتے ہیں، جلال الدین رومی رحمت اللہ، حب اولیاء، بولو حب، پھر پڑھو میرے ساتھ حب اولیاء، نعت خواہ بھی یاد کیا کرو، ہاں حب اولیاء کلید جنت است، یعنی اللہ کے ولیوں کی محبت یہ جنت کی چابی ہے۔ دشمن عیشا لان درویش لانتس، جو درویشوں سے دشمنی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی کرتا ہے اس کے اوپر کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث قدسی اللہ کی حبیب فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد اذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرے اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ اب رب سے کون جنگ کرے بھائی؟ بڑے لوگ بڑی بڑی طاقتیں سپر پاوریں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن آج تک دین اسلام قائم ہے، اس کو مٹا نہ سکے۔ فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، حمان آیا، قارون آیا، ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، نہ بانی اسلام کا کچھ بگاڑ سکا نہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکا۔ اور آج مستوں کے اندر بم بلاسٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جلوس رک جائیں گے۔ سانحہ نشتر پارک یاد کرو، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی العقیدہ اپنے نبی کا میلاد کا جلوس نکالتے ہوئے نہ خدا کی قسم تمہارا جلوس نکالیں گے، اور نبی کا جلوس دم میں دم جب تک ہے ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ہماری جان چلی جائے لیکن نبی کا نہ میلاد رکے گا نہ نبی کا جلوس نکلے گا، نہ وہ جلوس رکے گا اور نہ نبی کا ذکر کبھی رکے گا۔ خدا کی قسم ہماری جانیں حضور کے اوپر فدا ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ظہوری صاحب نے کہا سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، بولو سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور مشکل کا ہمیں
قبر میں احساس نہ ہوگا، کیونکہ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، بولو ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ کہتے ہیں نبی کی نعت نہ پڑھو، نبی کا ذکر نہ کرو، ولیوں کے عرس نہ مناؤ، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، اور تمہارے نزدیک یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، اور مجرم ہے وہ جو اس جرم سے انکار کریں گے۔ اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، اللہ مدینے پاک لے جائے، اور عقیدہ رکھو، یقین رکھو، انشاءاللہ بلاوا آ جائے گا۔ بڑے خوش نصیب حاجی صاحب 6 مہینے گزار کے آئے ہیں، اور کسی عاشق نے کہا ہے ہو سکے تو مل کے پڑھے، اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تو میں پھر 1 بجے تک کھینچوں گا۔ مل کے ساتھ پڑھو، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، بولو مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ 15 منٹ میں بات ختم کروں گا، مل کے پڑھیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے کہ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، نبی پاک کے جتنے صحابہ ہیں جب حضور کی بارگاہ میں آتے، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے، ہر صحابی یوں کلام کرتا، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ متقیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں جب آتی اللہ کے حبیب استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے ماتھے کو چومتے، امام الانبیاء فرماتے اے بیٹی فاطمہ میں محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور یہ چکی چل رہی ہے سیدہ کی، یہ چکی چل رہی ہے سیدہ کی، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور میں چاہے تھاتھی فقیر ہو، چاہے حضرت علی حجویری ہو، چاہے غوث جلی ہو، یہ جتنے ہیں سب نے اپنا سر در فاطمہ پہ جھکا دیا۔ کس پہ جھکا دیا؟ در فاطمہ پہ جھکا دیا۔ ولایت کے شہنشاہ مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے، فرمایا اس وقت تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں جب تک مہر علی کی لگتی نہیں، مہر عبد القادر جیلانی کی لگتی نہیں ہے۔ چکی چل رہی ہے سیدہ کی، زمانہ جس قدر لنگر کھا رہا ہے، کہ زمانہ جس قدر بھی لنگر کھا رہا ہے۔ ولیوں کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ مقام ہے۔ اب اے سنو، اب ادھر آتا ہوں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ۔ عباد جو ہے یہ عبد کی جمع ہے، اور عبد کی کئی قسمیں ہیں، 3 موٹی قسمیں تو عبد معزون، عبد عابق، عبد رقیق، اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اس میں 17 نقطے ہیں۔ فرمایا عبد علیحدہ علیحدہ مرتبہ اور مقام والا ہے، سارے عبد برابر
ہیں سارے بندے برابر، قرآن کہہ رہا ہے سارے کیسے برابر ہو جاتے ہیں؟ نبی بھی ہم جیسے، ہم بھی نبی جیسے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلم، علم والے اور بغیر علم والے برابر، اندھا اور بینا برابر، دن اور رات برابر، سیاہ اور سفید برابر، نبی اور صحابی برابر، ولی اور عام بندہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹا، مرید اور پیر ہیں، استاد اور شاگرد، اور جو ان کو نہ مانے فرمایا وہ اپنی بربادی کرتا ہے۔ یاد رکھو ساری چیزیں برابر، فرشتے سارے برابر، چار بڑی شان والے ہیں۔ صحابہ کے اندر بدری صحابہ شان والے ہیں، فرمایا ان میں خلفائے راشدین شان والے ہیں، ان میں چار جو ہیں وہ سارے ہی شان والے ہیں، اور ان سب صحابہ میں شان والے صدیق اکبر ہیں۔ نبی اور رسول سارے برابر، قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ممن کلم اللہ۔ قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ فرمایا اور میرے آقا تمام کے سردار ہیں، تمام کے سردار ہیں۔ فرمایا قبرستان میں سارے لیٹنے والے برابر نہیں ہیں، فوت تو بہت سارے ہوتے ہیں، مرتے تو بہت سی ہیں، لیکن عرس ان کا منایا جاتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سارے گھر اللہ کے ہیں، کس کے ہیں؟ سب کے خلاف چڑھایا جاتا ہے، کعبے پہ ہی چڑھتا ہے، کعبہ سردار ہے۔ ساری کتابیں دنیا کی لائبریریاں بھری ہوئی پڑی ہیں، لٹریچر بڑے پڑے ہیں، لیکن خلاف کس کے اوپر چڑھتا ہے؟ قرآن کے اوپر چڑھتا ہے۔ بس عقل کے مند کے لیے کہتے ہیں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ اتنی باتیں کرنے کے باوجود پھر بھی نہ سمجھے کہ تھاتی فقیر کہاں، ہم جیسے گناہگار کہاں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اور رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے وہ جب یمشون یمشی تمشی امشی یمشون مضارع فرمایا جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عزت ان کی ساری کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہے با اخلاق ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، عزت ان کی ساری کرتا ہے۔ یہ نہیں تھوڑی سی دولت آ جائے تو ناک بھی اوپر ہو گئی ہے، کاٹن کا جوڑا پہن کے چل رہا ہے اور دیکھا کسی کو تو رستہ بدل لیا، ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتے، تھوڑا سا ہاتھ۔ انہوں نے کہا حضرت وہ ہاتھ تو پورا ملائے، کہ وہ میری توجہ نہیں رہے گی۔ میں کہا توجہ کیسے رہے گی؟ بابا قائد اعظم جو جیب میں ہے۔ عاجزی و انکساری کرو۔ اخلاق، اللہ کے ولی با اخلاق ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اور راتوں کو ان کی عبادت میں گزر جاتی ہے، دن اللہ کی اطاعت میں گزر جاتا ہے، پھر ایک درجہ ایسا آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقام محبوبیت مل جاتا ہے۔ علی الارض، زمین پر جب چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بات ختم کرتا ہوں کہ جب ان سے جہلا جاہل سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب دے کے گزر جاتے ہیں، اور درگزر کرتے ہیں۔ درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ آج تھاتی فقیر کے دامن سے لگے ہوئے لوگ جن کی عقیدتیں ہیں، اللہ ان عقیدتوں کو قائم رکھے، ان محبتوں کو قائم رکھے۔ جن یہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ان کے خاندان نے تھاتی فقیر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمت کی ہے، بادشاہ بزرگ تھے، شریعت کے پابند تھے، اور دن رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جس کے لیے اللہ کا ولی ہاتھ اٹھا دے کام ہو جاتا تھا۔ حضرت عارف کڑی فرماتے ہیں وہ جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے ہوون پر نورو، ولیاں نو ہر چیز نظری آوے تے کیا نیڑے کیا دوروں۔ اللہ سے دعا ہے میاں ساجد بھائی اور ان کے دیگر رفقا، حاجی اشرف صاحب جنہوں نے بھی اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ کم سے کم 1.5-2 گھنٹے بیان ہونا چاہیے تھا کہ پلے کچھ پڑے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ تھوڑی سی ہو گئی ہے، تھوڑی سی ہو گئی ہے، یہ نہیں کہتا کیا ہو گئی ہے، بس سمجھیں تھوڑی سی ہو گئی ہے کہ یہاں حضرت کے مزار کا بینر بھی لگا جائے، بڑا اہتمام کیا جائے، اسپیکر بھی لگایا جائے۔ لنگر تو ماشاءاللہ لنگر ہی ہے،
اب سب نے کھانا ہے انشاءاللہ، کھا کے جائیں گے نا۔ اور لنگر کا جو دانہ ہے نیچے نہ گرنے دیا کرو۔ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نا ایک بار 11ویں شریف کا اعلیٰ حضرت موجود تھے، پلنگ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا شاگرد کو کہ لنگر تقسیم کرو، تو کہے تو ذرا احتیاط سے کرنا، نیچے نہ گرے۔ ویسے بھی نہیں گرنا چاہیے، روٹی نیچے نہ گرے، چاول نہ گرے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ روٹی اٹھائی حضور نے اور اس کو صاف کیا اور تناول فرما لیا، فرمایا عائشہ روٹی کی قدر کیا کرو۔ اے میری پیاری عائشہ صدیقہ، جس گھر سے یہ روٹی ناراض ہو جائے پھر برکت نہیں ملتی ہے۔ ایک بسم اللہ پڑھنی، انشاءاللہ ہم تو فاتحہ پڑھیں گے، چاروں کل پڑھیں گے انشاءاللہ، دعا بھی مانگیں گے۔ جب بھی کھانا آئے جب بھی کھاؤ، قاری صاحب سے میں نے یہ سیکھا اور میں اس پہ عمل پیرا ہوں کہ جب بھی کھانا رکھو تو اس پہ چاروں کل پڑھ کے دعا کر لیا کرو۔ ضروری نہیں مرغ مسلم ہو، دال بھی ہو، سبزی بھی ہو تو پڑھو فاتحہ، ان کو بخشا کرو۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو مرحومین کا فائدہ ہوگا اور دوسرا رزق میں اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ تو وہ تھوڑا سی شرینی گر گئی، اعلیٰ حضرت نے وہاں سے اکڑواں نیچے کی طرف ہو کے نا تو زبان سے اس لنگر کے ذرے کو چاٹ لیا۔ میرے امام احمد رضا بڑے ادب سکھاتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جاؤ تو 10 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دعا کرو کہ یا اللہ یہ تیرے پیارے ان کے صدقے دعا قبول کر، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے۔ دعا ہے مختصر وقت کے اندر، یہ میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، مسلسل بیان ہے، زور کے بعد بھی آج بیان ہے۔ رات ایک اعلان فرما لیں، سماعت رحمانیہ مسجد میں رات میلاد شریف کا پروگرام ہے، سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ لنگر کا بھی اہتمام ہے، کہا تو تھا، بہرحال لنگر کی نیت ہماری نہیں ہوتی ہے، اگر مل جائے تو سبحان اللہ، مجبور نہیں کرتے، مل جائے تو پھر سبحان اللہ۔ تو آنا ہے رحمانیہ مسجد میں، آئیں گے نا بھی سارے، میلاد شریف کی محفل ہے، انہوں نے دعوت دی تھی تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، تو دعا فرمائیں۔ تو مسلسل پروگرام میں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور ساجد بھائی سے کہوں گا کہ لنگر لے آئیں، ابھی انشاءاللہ حافظ صاحب فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی۔ تھوڑا سا آپ پڑھیں، تھوڑا